الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں آیت وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اس آیت کا آخری حصہ رہ گیا تھا اور آج کا سبق ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس کا آخری جز وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، قرآن پاک میں حق سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا اور احسان کا برتاؤ کرو۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت جبریل امین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اور آپ سے نہایت قریب ہوئے، اتنا کہ گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے اور 4 اہم باتوں کا سوال کیا۔ ایک اسلام، دوسرا ایمان، تیسرا احسان، چوتھا قیامت۔ احسان کے بارے میں سوال کیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر کہ ایسا نہیں ہے کہ تم اسے نہیں دیکھ رہے تو یہ بات یاد رکھو فإنہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، بہرحال وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ نے ایاز کو اور دیگر کو مرغی دی اور سب سے کہا کہ ایسے کونے پہ جا کر اس کو ذبح کر کے آؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ سب لوگ گئے، اپنے اپنے حصے کی مرغی ذبح کر کے آ گئے۔ ایاز واپس آیا، ایاز کے ہاتھ میں تھی۔ پوچھا ایسا کیوں؟ تم تو بڑے عقل مند بنتے ہو۔ سارے وزراء نے بھی آواز لگائی۔ اس نے کہا کہ میں نے کائنات میں بہت چھپنے کی کوشش کی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی سے چھپ نہ سکا۔ قرآن پاک کہتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جب اس بات کا ادراک ہو جائے گا کہ ہمیں بہرحال اللہ دیکھ رہے ہیں، اس بات پر کامل یقین ہو جائے گا کہ بہرحال ہمیں اللہ دیکھ رہے ہیں، تو احسان کا درجہ کہیں نہ کہیں حاصل ہونا بھی شروع ہو جائے گا۔ روزے میں اگر انسان کچھ کھا لے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اطعمک اللہ، تمہیں اللہ نے کھلایا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا کیونکہ اس نے بھول چوک سے کھایا ہے۔ لیکن نماز میں اگر کوئی فون اٹھا لے یا کسی کے سلام کا جواب دے دے یا کسی کی چھینک کا جواب دے دے یا کسی کو اشارے سے مخاطب کر لے یا قرآن پاک کی تلاوت ہی کرتے ہوئے باقاعدہ نام لے کر جیسے کہے قال انی عبد اللہ یا کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن حالت الصلاۃ مذکرۃ، ہدایہ کی عبارت ہے کہ کیونکہ حالت نماز یہ یاد دلانے والی ہے کہ اس کی کیفیت اس وقت اس کے اوپر نماز کی ہے، اس کیفیت میں اس کو کسی سے تخاطب کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ اپنا موبائل نکال کر اس نے اس کو فون اٹھایا، اس سے کہا صلاح، نماز، اور پھر فون بند کر دیا کہ میں نماز کے دوران بات نہیں کر سکتا، اس کی نماز فاسد ہو گئی۔
مسلمان کا حق سمجھتے ہوئے اس نے کسی مسلمان کے الحمدللہ کہنے پر چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا، یا مسلمان کا حق سمجھتے ہوئے کہ کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے داخل ہو کر اونچی آواز سے کہا السلام علیکم، نہیں کہنا چاہیے، اس نے کہا السلام علیکم، کوئی سنت پڑھ رہا تھا یا نفل پڑھ رہا تھا، تحیۃ الوضو پڑھ رہا تھا، تحیۃ المسجد پڑھ رہا تھا، اس نے کہا وعلیکم السلام، جواب دیا، مخلوق سے مخاطب ہوا، نماز فاسد ہو گئی۔ تو احسان کے درجے کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو، اور جو بات میں نے ہدایہ کی عبارت نقل کی لِأَنَّ حَالَةَ الصَّلَاةِ مُذَكِّرَةٌ، کیونکہ نماز کی حالت انسان کو یاد دلانے والی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس کیفیت کو ظاہراً اور باطناً اپنے اوپر طاری کرے۔ باطن کے اعتبار سے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہا ہوں، یہ احسان کے درجات میں سے ہے۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین میں نے کہا تو آگے سے جب حق سبحانہ و تعالیٰ جواب دیں گے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اس بات کا ادراک ہو۔ لیکن اگر کہ اس کی رفتار ہی اتنی زیادہ ہے، تلاوت کی رفتار ہی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو خود نہیں پتہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کیا، میرا مقصود کیا تھا۔ ایک ہے باقاعدہ عبادت کے لیے حق تعالیٰ کے حضور میں ایسے کھڑے ہونا اس استحضار کے ساتھ کہ میں دنیا سے باہر اور حق تعالیٰ کے حضور میں ہوں، ایک ہے یہ، اور یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے اپنے ذمے سے فرض اتارنا ہے، تو پھر وہ جتنی دیر میں سبحان ربی العظیم ضرب 3 کہے گا اتنی دیر میں وہ دوبارہ کھڑا بھی ہو جائے گا۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک آدمی رکوع میں گیا اللہ اکبر اور سمع اللہ لمن حمدہ کے درمیان میں اس نے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم بھی کہہ لیا، زبان لڑکھڑا جاتی ہے لیکن وہ کہہ کے اٹھ جاتا ہے۔ عام طور پر فون اٹھانے کا معمول یہ ہوتا ہے کہ ہم چیک کر لیں، دیکھیں یہ فون ہے یا مس کال، مس کال ہے تو کال بیک کی جائے گی۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا رشتہ اس طرح کا ہے؟ ہم اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھیں نماز کے معاملے میں، ایک اسقاط فرض ہے، ایک ادائے فرض ہے۔ اسقاط فرض کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے ذمے کا بوجھ اپنے اوپر سے اتار دیا۔ وہ پشتو میں کہتے ہیں اللہ بالا برسر ملا، سب کچھ اللہ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ جانے ملا جانے، ہمارا کام ختم۔ پھر تو امام صاحب نے نماز باوضو پڑھائی یا بغیر وضو کے پڑھائی، حساب برابر ہے؟ ایسے نہیں چلے گا۔ چلنا کیسے ہے کہ احسان کے درجات کو حاصل کرنے کی تگودو ہو۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم نے واقعہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے کہ ایک آدمی ہمارے پاس آیا، اس نے کہا 2 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ بغیر کسی خیال کے آئے نماز نمٹا لوں، اور اس پر 2 رکعت کی نماز مجھے حاصل نہیں ہو رہی، اور اس کام کو کرتے ہوئے 2 سال ہو گئے۔ 2 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ 2 رکعت نماز ایسی پڑھ لوں جس کے اندر مکمل حق سبحانہ و تعالیٰ کا استحضار ہو۔ صحابہ کی نماز ایسی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک میں کوئی نیزہ لگ گیا، اس کا پھل مڑا ہوا تھا، وہ اندر گھسا نکلتا نہیں تھا۔ میں نماز کی نیت کرتا ہوں، تم لوگ نکال لینا۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، بچے پر سانپ گر گیا، گھر میں شور شرابہ ہوا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ صحابہ کی رنگت بدل جایا کرتی تھی نماز اور اذان کے معاملے میں آ کر۔ اذان ہوئی، صحابہ کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ ایسا کیا ہوا؟ ایسی کیوں کیفیت طاری ہوئی؟ جی اس لیے کہ حق تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو مؤثر جانا تو اس کا ٹھکانہ جہنم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس کو اس بات کا خوف پڑ گیا، خوف لگ گیا، خوف طاری ہو گیا کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا،
اس نے کیا کیا؟ اس خوف کے ساتھ میں اس نے کیا کیا؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہش نفس کی اتباع سے اپنے آپ کو روک لیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اپنی نگاہ کی حفاظت کر لی، اپنی زبان کی حفاظت کر لی، اپنے عمل کی حفاظت کر لی، اپنی تنہائی کی حفاظت کر لی، اپنی خلوت اور جلوت کو حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے مستحضر کر دیا۔ اس کے خیال میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مجھے حق تعالیٰ شانہ ہر حال میں دیکھ رہے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، لازم نہیں ہے کہ انسان عبادت میں ہی اس بات کا خوف رکھے کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس بات کا خوف تو ہر آن ہر گھڑی ہونا چاہیے۔ اگر یہ خوف طاری ہو گیا اور اپنے آپ کو اپنی خواہش نفس کی اتباع سے روک لیا تو فإن الجنت ہی المأوى، جنت ٹھکانہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس بات کی تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ آپ لائے کیا تھے؟ آپ نے کیا کہا؟ ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم گمراہ اس وقت تک نہیں ہوگے جب تک کہ تم نے انہیں تھامے رکھا۔ کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی سنت۔ اللہ کے نبی کی سنت میں حدیث واضح الفاظ میں کہہ رہی ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی خواہش اس بات کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ آپ کیا لائے؟ آپ اللہ کا دین لائے۔ انبیاء نے کیا چھوڑا؟ انبیاء نے کس چیز کا وارث بنایا؟ لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے، انما یورث العلم، وہ علم کی میراث چھوڑتے ہیں۔ انبیاء نے ہمیشہ سے میراث علم کی چھوڑی، اور وہ میراث ہمارے پاس موجود ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں موجود ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان کے معاملے میں کہ جب تم ذبیحہ کو ذبح کرو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان کو ہر چیز پر لکھ رکھا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَةَ، جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھا انداز اختیار کرو۔ جہاد ہو رہا ہے، قتال ہو رہا ہے، سامنے والا مشرک ہے، اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کے خلاف اس نے بغاوت کر رکھی ہے، وہ کفر و شرک کا ہم نوا ہو کر مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ اس آدمی کو قتل کرتے ہوئے بھی اس بات کا لحاظ کرنا ہے کہ اس کو قتل میں عذاب نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ، قتل کرو تو بھی اچھے سے کرنا۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، اور جب تم اپنے ذبیحہ کو قربان کرو، فَأَحْسِنُوا الذَّبِیحَ، تو ذبیحہ کے لیے بھی احسان والا معاملہ کرو، اچھے طریقے سے کرو۔ اپنی چھری کو تیز کر لو، وَلْيُحِدَّ شُفْرَتَهُ، وَلْيُحِدَّ شُفْرَتَهُ، اپنی چھری کو تیز کرو۔ کیوں؟ تاکہ تم اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ، تاکہ تم وَلْيُسْرَعْ ذَبِیحَهُ، تاکہ وہ اپنے ذبیحہ کو، اپنی قربانی کو آرام پہنچاؤ۔ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنے طریقے سے سمجھایا ہے کہ تم قربانی کرو گے تو تمہارا رویہ کیا ہوگا، تم اللہ کے دشمن کو قتل کرو گے تمہارا رویہ کیا ہوگا، یہ تمہارے اخلاق ہیں۔ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گیا، آپ اس کے سینے پہ سوار تھے، قتل کرنے والے تھے، اس نے منہ پر تھوک دیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا میں تمہارے قابو میں تھا، میں نے چاہا کہ تم جلدی سے قتل کرو، تم نے چھوڑ دیا، مجھے نام میں شبہ ہو رہا ہے، غالباً عثمان ہے یا علی ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہ، اب ذات درمیان میں آ گئی تھی، رضائے الہی پیچھے ہٹ گئی تھی اور اپنی ذات درمیان میں آ گئی تھی، اپنی ذات کا بدلہ لینے لگا تھا۔ یہ ہے واتقوا اللہ، اللہ کا خوف۔ اپنے لیے نہیں کر رہا، جو قتل کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے دشمن کو کر رہا ہوں۔ یہ آدمی، ایسا آدمی ایک صحابی کے ہاتھ میں آیا، جیسی موت سامنے آئی اس نے فوراً ایمان کا نعرہ لگایا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، قتل کر ڈالا۔
نبی علیہ السلام کے پاس پیش ہوئے اور واقعہ بیان کیا، نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے کہا ہلا شققت قلبا، کیا تم نے اس کا قلب پھاڑ کر دیکھا تھا کہ وہ موت کے خوف سے قتل ہو رہا ہے، موت کے خوف سے وہ ایمان لا رہا ہے؟ ہلا شققت قلبا، کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا؟ ہمارا دین تو وہ کچھ سکھاتا ہے جس کے بارے میں ہمارا گمان بھی نہیں تھا۔ اخلاق، انک لعلی خلق عظیم، اتنا بلند اخلاق۔ پھر کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو، اتمام تک پہنچاؤ۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم روک دیے جاؤ تو جو آسانی سے میسر ہو سکے قربانی میں سے قربانی کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ ہدی اپنی قربانگاہ کو نہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس جو تم میں سے ہو مریض، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں درد ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك، تو فدیہ ہوگا روزے میں سے یا صدقہ میں سے یا قربانی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جب تم مأمون ہو جاؤ تو تم میں سے جو عمرہ کے لیے عمرہ کرے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، عمرے کے ساتھ حج، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر ہو آسانی سے قربانی میں سے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، جو قربانی نہ پائے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، پس اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے ایام حج میں 3 دن، وَسَبْعَةٍ، اور 7 روزے اِذَا رَجَعْتُمْ، جب کہ تم لوٹ آؤ۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 ہیں پورے۔ ذَلِکَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ احکامات اس شخص کے لیے ہیں جس کی فیملی، جس کے گھر والے مکہ مکرمہ حرم کی حدود میں نہ رہتے ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے، سزا دینے والا ہے، عقاب۔ یہاں اس آیت کے 2 ربط ہیں۔ ایک، رکوع کے شروع میں الفاظ تھے یسألونک عن الأہلہ، آپ سے سوال کرتے ہیں میقات کے بارے میں، اوقات کے بارے میں، حج کے اوقات کے بارے میں، چاند کے اوقات کے بارے میں۔ اہلہ، اہلہ ہلال سے ہے۔ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہلال پہلے دن کے چاند کو کہتے ہیں، قمر دوسرے اور تیسرے، اور بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں۔ ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، مہینے کی تبدیلی، چاند۔ تو یہاں پر اتمام حج، حج کے اوقات ذکر ہو رہے ہیں۔ دوسرا، صلح حدیبیہ کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ کے مہینے میں تشریف لائے سن 6 ہجری، اور لوگوں نے روک لیا، آپ حضرات کو عمرے کا موقع نہیں ملا، واپس ہو گئے۔ احصار تھا، واپس ہو گئے۔ تو ذی قعدہ کا مہینہ موسم حج کا حصہ ہے۔ موسم حج شروع ہوتا ہے شوال کی 1 تاریخ سے۔ اگر کہ ہم ذی قعدہ سے حساب لگائیں تو گزشتہ آیت الشہر الحرام بالشہر الحرام کے ذیل میں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ آ رہی ہے، اور حج ذی الحج میں ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو مکمل کرو اللہ کے لیے۔ حج کے احکامات میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے جو استطاعت رکھے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف استطاعت رکھتا ہو، زاد راہ رکھتا ہو، توشہ اس کے پاس دستیاب ہو۔ اب جب توشہ دستیاب ہے اور سفر کیا تو ارشاد تکمیل حج و عمرہ کا ہوا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہا، اس کے فوراً بعد بات کہی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ، تمہارا احصار کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احصار دشمن کے خوف سے بھی ہو سکتا ہے، زاد راہ کے ختم ہو جانے سے بھی ہو سکتا ہے،
بیماری اور لنگڑا پن وغیرہ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی یہاں سے سفر کے ارادے سے گیا اور وہ حج کے ارادے سے تھا، احرام باندھا ہوا تھا، لیکن اس کو ایسا عارضہ لاحق ہو گیا کہ اب اس کو حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں مل سکتی، یا حرم میں داخل ہو چکا ہے لیکن حج کی اجازت نہیں مل سکتی، یہ محصر ہوگا۔ اس آدمی کو چاہیے کہ دم دے دے اور احرام کھول لے۔ دم دینے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس جگہ پر اس کو روکا گیا ہے اسی جگہ پر وہ احرام کھول دے گا، اور ان کی دلیل ہے کہ امام ابو حنیفہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ السلام کو روکا گیا تھا تو آپ علیہ السلام نے اسی جگہ پر قربانی فرما دی تھی اور احرام کھول دیا تھا اور یہاں سے واپس ہو گئے تھے۔ ہماری دلیل بھی یہی ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بھی یہی ہے، لیکن اس میں اتنا اضافہ ہے کہ حدیبیہ کا مقام مکہ مکرمہ سے بیت اللہ سے 8 یا 9 میل کے فاصلے پر ہے، اور یہ میقات کے اندر ہے، لہٰذا حدود حرم ہے اور قربانی حرم میں ہوئی ہے، لہٰذا قربانی حرم میں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ آیت خود بھی کہتی ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، تم اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈوانا حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ ہدی اپنی قربانگاہ نہ پہنچ جائے۔ جس آدمی نے سفر حج کا ارادہ کیا اور قربانی کا اہتمام کیا تو اس کے ذمے ہے کہ نمبر 1 قربانی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے، یہاں تک کہ قربانی پر سواری بھی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ قربانی پر سواری بھی نہیں ہوگی۔ اور محظورات احرام اس کے ساتھ خود بخود چپک گئے ہیں، اس میں اس نے سر کے بال نہیں منڈوانے، سر فہرست سر کے بال اس وقت تک نہیں منڈوا سکتا جب تک کہ یا تو عمرہ کر کے احرام کھولے گا یا حج کر کے احرام کھولے گا۔ حج 3 قسم کا ہوتا ہے، قران ہے، تمتع ہے اور فرد ہے، افراد ہے۔ اب جب تک اس نے سر نہیں منڈوانا اس وقت تک احرام نہیں کھولنا، اور احرام کب تک نہیں کھولنا جب تک قربانی نہیں ہو جانی، یہ سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پھر ممنوعات احرام میں بال نہیں کاٹنے تو ناخن بھی نہیں کاٹنے، اور جسم کا کوئی بھی بال، داڑھی، مونچھ، زیر ناف اور زیر بغل کسی بھی بال کے کاٹنے سے ممانعت ہے۔ حج کی تاریخیں 9، 10، 11، 12 یہ تاریخیں ہیں، اور اس کے بعد جس آدمی نے 13ویں دن بھی مینا میں رمی کی یہ دوہرے اجر کا مالک ہوگا۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، یہ تقوی والوں کے لیے۔ الحمدللہ ہمارے مفتی زعیم صاحب ہمیشہ 13 تاریخ کی رمی بھی کرواتے ہیں۔ تو جناب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو احصار کے حوالے سے یہ جواب بھی دیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف احصار دشمن کے خوف سے ہوگا۔ ہم نے کہا کہ لازم نہیں ہے کہ اسباب صرف سبب ایک ہی ہو، اسباب اور بھی ہو سکتے ہیں، اور موجودہ دور میں اس کے اوپر اجتہاد ہوگا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ایک آدمی ہے پاکستان سے، وہ کسی جرم کے بدلے میں یہاں سے احرام باندھ کر نکل گیا ہے، وہ عمرے کے لیے پہنچ رہا ہے، اور پاکستان نے اس کو گرفتار کروانے کے آرڈر جاری کر دیے ہیں، اس کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے، کراچی ایئرپورٹ پہ اس کو حالت احرام میں روک لیا گیا۔ کیا ہوا جی؟ یہاں سے قتل کر کے جا رہا ہے، یہاں سے غبن کر کے جا رہا ہے، یہاں سے اس کے ذمے کوئی نہ کوئی ایسا مدعا ہے جس کی وجہ سے اس کو روکنا ضروری ہے، نکل گیا تو ہاتھ میں نہیں آئے گا یہ احصار۔ اب اس کو احرام سے باہر نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہدی۔ اب ہدی کی صورت کیا ہوگی؟ اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ احکامات آئے، مواصلاتی نظام نہیں تھا، اور اب مواصلاتی نظام موجود ہے۔ کسی بھی حاجی کو پیسے دے گا، اس سے کہے گا قربانی وہاں ہوگی، اور جب وہاں قربانی ہوگی فلاں فلاں وقت سے پہلے تک میں احرام نہیں کھولوں گا، فلاں وقت سے پہلے کے بعد میں احرام کھول لوں گا اور آپ اس سے پہلے قربانی کر دیں، یہ بات طے ہو جائے گی، اس بنیاد کے اوپر قربانی ہو سکتی ہے۔ اور اس دور میں جب کہ حجاج کرام کا سلسلہ بہت وسیع ہو گیا ہے، اب یہی چلتا ہے، معلمین
ایک آدمی کے ذمے لگا دیتے ہیں اور اس کے پاس فون نمبر موجود ہوتے ہیں، آپ اس کو اطلاع دیتے ہیں کہ جی میری رمی ہو گئی، میری قربانی کر دیں، اور وہ دوبارہ جواباً آپ کو فون کرتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں جی آپ کی رمی ہو چکی ہے، آپ اب احرام کھول سکتے ہیں۔ حج کے احکامات پر مزید انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔